میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں، چونکہ 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لائے، جمہور کا قول 12 ربیع الاول، اور بھی اقوال ہیں لیکن یعنی جمہور علماء، تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں۔ 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 پر اکثر کا اتفاق ہے، لہٰذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ تو میں چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں، یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں، ورنہ 12 ربیع الاول مختلف ملکوں میں ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا، بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پیر کی رات، پیر کی صبح 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کا واقعہ کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں، 22 اپریل 571 عیسوی، اور صبح کے 4:20۔ یہ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کچھ 4:20-22 پر ہوتی ہے۔ پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں، من انفسکم، قبیلہ قریش میں سے آ رہے ہیں، اور سب سے اعلیٰ خاندان ہاشم میں سے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، یہ بطور دایا کے لیڈی ڈاکٹر کے حضرت آمنہ کے ساتھی، آمنہ بنت وہب بنو زہرہ میں سے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہے، آپ پیدا ہوئے، سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا، اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود، وہ بھی بعد میں ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حیران ہو کے دیکھ رہی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں، آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے باہر تشریف لائے۔ ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ آپ ولد مختونا مقطوع السرہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، صاف پاک پوتر پیدا ہوئے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو رہی، اور آمنہ کو دکھا رہی، وہ بھی حیران ہو رہی۔ تو ماں کے پہلو میں لٹایا، تو جو ہی پیچھے ہٹیں تو آپ نے کروٹ بدلی، پورے سجدے میں گئے، فل سجدہ کیا لمبا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سہارا لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائی، اور الٹے ہاتھ کا سہارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا، تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاروں طرف۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے، شام کے، حیرہ کے محل دیکھے۔ تو ڈر گئیں، بچے کو اٹھا کے گود میں لیا، تو ایک دم سارے کمرے میں ایک دھند بھر گئی، جیسے آج کل دھند ہے 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا، سارے کمرے میں دھند بھر گئی، اور قریب گود کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو، ان کے صفات کو، اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ وآتوہ خلق آدم، انہیں آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیث، اور شیث کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح کی معرفت دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اور لوط کی حکمت دو، وبشرا ورضا اسحاق، اسحاق کی رضا دو، وبشرا یعقوب، اور یعقوب کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف کا خوبصورت حسن و جمال دو، وشدت موسیٰ، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، وطاعت یونس، یونس کی طاعت دو، ولحن داود، داود کی شیریں زبان دو، وقلب ایوب، ایوب کا دل دو، وعصمت یحییٰ، اور یحییٰ کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد دو، علیہم الصلوات والتسلیمات، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں، اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں، ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے۔ یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا،
تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، یہ آپ کی آمد ہے۔ تو میرے آسمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا۔ ایک سمندر کی مچھلی نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی، ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے۔ ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو 1000 سال سے ایران میں آگ کے پجاریوں کا راج تھا، تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی، اس میں اود کی لکڑی ڈالی جاتی تھی اور اگر کی لکڑی اور ڈالی جاتی تھی، ایک دم آگ بجھ گئی۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا قصر ابیض، اور وہ اتنا مضبوط محل تھا کہ عباسی دور میں ابو جعفر منصور نے توڑنا چاہا تو توڑ نہیں سکا، اتنی مشکل پیش آئی اس کو توڑنے میں۔ ایک دم اس کے 14 بڑے بڑے برج دھڑم سے زمین پر گرے، اور مکے میں ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے لیے، اس نے صبح شور مچایا، اوئے آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہاں فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کا باپ زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے۔ نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو یتیم پیدا ہو۔ کہاں عبد المطلب کا پوتا؟ کہ مجھے دکھاؤ۔ تو جب آپ کو لایا، آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، تو اس نے پیچھے کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مہر نبوت، تو اس کی چیخ نکلی، ویل لبنی اسرائیل، ہلاک ہو گئے بنو اسرائیل، لقد خرجت النبوت منہا، آج نبوت اسرائیل کی اولاد سے نکل گئی، بنو اسرائیل سے نکل گئی۔ لقد رحتم بہا یا معشر قریش، اے قریش تمہیں مبارک ہو، یہ نبوت تمہارے گھر میں آ گئی۔ کائنات میں غلغلہ مچ گیا، سمندر کی مچھلیاں مبارک دے رہی۔ ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے اور اس کے وہ پجاری نے آ کر کہا جی آگ بجھ گئی، ادھر 14 برج گر گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو اس نے ہیرا کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بھیجو۔ تو انہوں نے ہیرا کے پادری عیسائی پادری عبد المسیح کو بھیجا۔ اس نے بات سنی، کہا جی میرا علم اتنا نہیں، میرا ایک ماموں ہے شام میں رہتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ اس کا نام تھا سطیع۔ شام پہنچے، وہ اس وقت نزع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے اس کو ہلا کر وہ کہ سطیع میں آپ کا بھانجا عبد المسیح آیا ہوں۔ ان کی آنکھ کھلی، دیکھا، ان کے بتائے بغیر فرمایا ہاں تو اس لیے آیا ہے جئت تسأل عن خمود النیران وارتجاس الایوان، تو یہ پوچھنے آیا ہے نا کہ وہ 1000 سالہ آگ بجھ گئی اور وہ 14 برج گر گئے؟ کہاں ہاں یہی پوچھنے آیا ہوں۔ اذا ظهر صاحب الحراب وفاض الوادي السماوى وغادت بحيرة صاوى وكثرت التلاوة فليس الشام للسطيح شاما وليس فارس لعبد المسیح مقاما، کہ اے عبد المسیح ایران کے بادشاہ کو پیغام دے دے کہ آخری نبی ظاہر ہو چکے ہیں، جب قرآن کی تلاوت ہوگی اور صاحب عصا، آپ لاٹھی رکھتے تھے، لاٹھی والے نبی ظاہر ہوں گے، تو پھر شام سطیح کا نہیں رہے گا اور فارس عبد المسیح کا نہیں رہے گا، اور اس کی امت ان تمام علاقوں پر اللہ کا جھنڈا گاڑیں گے۔ یہ آپ کی پیدائش پر ہو رہا ہے، ابھی کسی کو نہیں پتا، یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ عبد المطلب تو ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے رہے کہ میرے مالک میرا بیٹا چلا گیا ہے، اس کو بیٹا عطا فرما، تاکہ اس کی نشانی باقی رہے۔ انہیں کیا خبر کہ آج کون آ رہے ہیں، وجہ کائنات آ رہے ہیں، سبب کائنات آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب ترین ہستی تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام اللہ خود رکھیں گے، محمد و احمد۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ اور قرآن میں جاؤ تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، المزمل، المدثر، طٰہٰ، یاسین۔ ایک کتاب ہے میرے پاس جس میں 1177 نام اللہ کے نبی کے لکھے ہوئے ہیں، 1177 نام۔ 1177 بھی تھوڑے ہیں، جن کی صفات کی کوئی حد نہ ہو ان کے لیے 1177 چھوڑ 11 لاکھ ہوں تو بھی وہ تھوڑے ہیں۔ تو یہ تو وہ ہیں جو علماء نے جمع کیے مختلف جگہوں سے، پرانی کتابوں سے اور مختلف اس کے مصادر مآخذ سے۔ تو من انفسکم کو بتا رہا ہوں، من انفسکم، ایسے پیدائش میں ایسے غیبی نظام، ہستی میں ایسے غیبی نظام، ذات میں ایسے غیبی نظام، اخلاق ایسے عالی شان، ذات ایسی عالی شان، اور ختم نبوت کا تاج سر پہ سجایا، اخلاق عالی، سخاوت عالی، محبت۔ من انفسکم، ایسے پیدائش میں ایسے غیبی نظام، ہستی میں ایسے غیبی نظام، ذات میں ایسے غیبی نظام، اخلاق ایسے عالی شان، ذات ایسی عالی شان، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجایا،
اخلاق علی، سخاوت علی، محبت علی، درگزر علی، حسن و جمال کیا تھا، عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا رجل الشعر، گنگریالے بال، ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، کبھی سیدھی کنگھی کبھی مانگ، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، عام طور پر بال کان کی لو کے برابر ہوتے تھے، کبھی گردن تک کبھی کندھوں تک، یہ کبھی کبھی، لیکن اکثر آپ کا مستقل معمول جہاں تک یہاں تک، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، واسع الجبین، ماتھا کھلا کشاد، ازج الحواجب، بھمیں بڑی گول، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا، اشم، اقن العرنین، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور تھا جو جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا، آنکھیں کیسی تھی، اشکل، ادعج، اکحل، اہدب، احور، یہ ساری آپ کی آنکھوں کے صفات، لمبی آنکھ، اشکل، ادعج، موٹی آنکھ، بیچ میں سرخ دھاریاں، احور، پتلی سیاہ، چاروں طرف سفیدی چمکتی ہوئی، اکحل، سرمے کے بغیر سرما لگا ہوا، اہدب، پلکیں بڑی دراز، یہ ان بالوں کا لمبا ہونا آنکھ کو زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے، تو آپ کی ان پلکوں کو اللہ نے لمبا بنایا تھا، اور آپ کی آنکھ میں ایسی کشش، ایسا نور تھا، جب آپ آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے پھر کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے آپ کے دیکھنے کی یہ عادت تھی، آپ یوں دیکھتے تھے، نظر آ رہا ہوگا آپ کو، کنکھیوں سے دیکھتے تھے، کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، صرف 2 آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک عمر، ایک ابو بکر، اس کے علاوہ کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا، سہل الخدین، آپ کے گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، گول، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا خوبصورت رنگ تھا، ہمارے پاس تشبیہ کے لیے یہ میں آپ کو ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہند بن ابی حالہ کون ہے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ کے پہلے خاوند ابو حالہ سے ہیں، اللہ کے نبی نے بعد میں نکاح کیا، تو ان سے حضرت امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ میرے نبی کا حلیہ کیا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں، تو ان کے ماموں ہیں، تو وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ میرے نانا کا حلیہ کیسا تھا، تو اب وہ حلیہ بتا رہے ہیں، میں وہی انہی الفاظ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس تشبیہ کے لیے یہ چاند ہوتا ہے حسن و جمال میں، یا سورج ہوتا ہے اس میں اقتدار میں، علماء نے، شعراء نے یہ تشبیہات اختیار کی ہیں، پر چاند میں تو داغ ہے اور سورج میں آگ ہے، اور اللہ کے محبوب بے داغ ہیں، بے آگ ہیں، لیکن تشبیہ کے لیے یہی کچھ ہے، لہٰذا صحابہ نے بھی استعمال، یہ صحابی کے لفظ ہیں، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، شمائل ترمذی مجھے پڑھانے کا موقع ملا، اس میں سے یہ میں ساری روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کا رنگ چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، ہونٹ کیسے تھے، ولی الفم، چوڑا منہ، گلابی خوبصورت ہونٹ، دانت کیسے تھے، براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا، مفلج الاسنان، یہ اور یہ دانت ان میں خلا تھا، بالکل جڑے ہوئے نہیں تھے، اشنب، دانت ایسے بالکل گولائی میں تھے، آگے پیچھے نہیں تھے، داڑھی کیسی تھی، کف اللحیہ، خوبصورت گھنی داڑھی، گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی تھی، اس سے آگے بڑھی نہیں، اور فی لحیتہ وراسہ، آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے یا 20، یہ دونوں شمائل ترمذی کی روایت میں ہیں، 14 بال تھے 20 بال تھے، آپ نے ان کو مہندی لگائی، خضاب لگایا، گردن کیسی تھی، اوہو کانہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، ایسی جیسے سراہی کی گردن ہوتی، لمبی گردن، خوبصورت گردن پہ چربی چڑھ جائے تو آدمی بدصورت ہو جاتا، تو آپ کی گردن باریک، آپ کی گردن پتلی، خوبصورت اور لمبی، جو حسن و جمال میں اضافہ فرماتی، سینہ کیسا تھا، واسع الصدر، کھلا، عریض الصدر، کھلا، بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی زیادہ، چوڑی چھاتی، دقیق المسربہ، عاریۃ الثدیین، جسم پہ بال نہیں تھے، چھاتی کے درمیان ایک
بالوں کا باریک تار یوں جاتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، ایسے بال یہاں کے ختم ہو جاتا، بس اشرف ذراعین، کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے بال تھے، باقی سارا جسم آپ کا بالوں سے صاف تھا۔ بازو کیسے تھے؟ طویل السندین، لمبے بازو تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی اور سیدھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلی یہ تھوڑی سی یہ ٹیڑھی ہے، یہ تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، آپ کی انگلیاں لمبی اور سیدھی۔ شفن رحب الراحہ، ہتھیلی آپ کی کشادہ تھی، کشادہ ہتھیلی سخاوت کی اور شجاعت کی نشانی ہوتی ہے۔ شفن الکفین والقدمین، یہ یہاں اور یہاں گوشت تھا، یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی یہاں پر اور یہاں پر۔ ثبت القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ کتنے لوگ ہیں پیٹ دائیں طرف ہوتا ہے، خود بائیں طرف ہوتے، پیٹ ادھر ہوتا ہے وہ ادھر ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کا پیٹ نکلا ہوا تھا، آپ نے اس کے پیٹ پہ انگلی رکھ کر کہا یہ چربی یا نہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ میرے نبی کھانے کے طریقے بھی بتا گئے، زندگی کے طریقے بھی بتا گئے، صرف ہمیں عبادات نہیں بتائیں، پوری زندگی بتائی ہے۔ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ خمسان الاخمصین، یہ جگہ، یہ پاؤں کی اس جگہ کو یہ خمسان الاخمصین، اس کو اخمص کہتے ہیں، یہ جگہ آپ کی اٹھی ہوئی تھی، یہ چلنے، تیز چلنے میں مدد دیتی ہے۔ مسیح القدمین، آپ کے جو پاؤں مبارک تھے یہاں، یہ اتنے نرم و نازک اور اتنے وہ تھے، اس پر یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو۔ ينبع عنہم الماء، پانی یوں اوپر سے گزر جاتا تھا جیسے کہ تیل لگایا گیا ہو۔ جل نظرہ الملاحظہ، آپ یوں دیکھتے تھے، یوں یعنی کنکھیوں سے دیکھتے تھے، آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے۔ جل ضحکہ التبسم، آپ کا زیادہ ہنسنا، مسکرانا تھا، لب کھلتے تھے، کبھی کبھی اگلے دانت بھی نظر آتے تھے۔ قہقہا آپ نے زندگی بھر نہیں لگایا، ہنسنا مسکرانا آپ سے ثابت ہے۔ اور وہ مسکراہٹ جو لبوں پہ آپ کے آ جاتی تھی، پھیل جاتی تھی، آنکھوں میں روشنی اور نور ہوتا تھا۔ اور یمشی تکفیا، آپ کانما ینحط من سبب، اب جب چلتے تھے تو ایسا چلتے جس کو اوپر سے نیچے آ رہا ہو، تھوڑا سا کندھے جھکا کے چلتے تھے، یوں سینہ پھیلا کے نہیں چلتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، جو آپ کی عاجزی کی نشانی، عاجزی کی علامت ہے کہ آپ عاجزی کے ساتھ چلتے تھے۔ اور امت کو بھی عاجزی کا سبق دیا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرے گا اللہ اسے ذلیل و خوار کرے گا۔ اور مجلس میں آپ کے بیٹھنے کی شکل یہ تھی، آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور ایک آپ کی عادت تھی بات کرتے ہوئے یہ سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ کا انگوٹھا مارتے تھے، بات کرتے کرتے یوں ہاتھ جھولی میں رکھے ہوتے تھے، اور میں تھوڑا سا اٹھا کے دکھا رہا ہوں تاکہ سب اس کو دیکھ سکیں، لیکن ہوتا یوں تھا، یہ یہاں ہوتا تھا ایسے بیٹھے بیٹھے گفتگو بھی فرماتے تھے اور اس طرح فرماتے رہتے تھے۔ اور کبھی محفل میں آپ نے پاؤں لمبا نہیں کیا، کبھی بھی، لمبی مجلس ہے چھوٹی ایسی بیٹھتے تھے، کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا بلکہ پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، کبھی محفل میں کسی کا نام لے کر اس کی برائی کو بیان نہیں کیا۔ زندگی بھر عبداللہ بن ابی جیسے منافق کا بھی ممبر سے نام لے کر اس کی برائی کو بیان نہیں کیا۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا تو آپ صرف گردن سے نہیں دیکھتے تھے، اذا التفت التفت جميعا، دائیں سے کہ میں یوں بیٹھوں، مجھے کوئی بلائے گا طارق جمیل تو میں اتنا ہی کروں گا جی بھائی، لیکن میرے نبی کی کیا عادت تھی، وہ کہتا یا رسول اللہ ادھر سے، تو آپ پورا یوں مڑتے پھر کہتے جی فرمائیے، اللہ اکبر۔ پھر کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، تو پھر آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے۔ ادھر سے کوئی بلا رہا یا رسول اللہ، پورا مڑ کر سینے سے سینہ سامنے کر کے پھر آپ جواب دیا کرتے تھے۔ کوئی آپ سے اگر بات کرنا چاہتا ادھر یا دائیں بائیں تو آپ یوں کان لگا، جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ چپ سنتے رہتے تھے، کبھی زندگی بھر نہیں کہا مختصر کرو میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، ادھر آ کر بیٹھا ہے، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، اس نے مسافے میں لے لیا، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے۔ سبحان اللہ، سب کی طرف ایسے نظر ہوتی تھی کہ سب سمجھتے تھے سب سے زیادہ میرے اوپر ہی آپ کی توجہ ہے، یا آپ کی محفل یا آپ کی مجلس۔ من انفسکم کو میں تھوڑا سا سامنے لا رہا ہوں، پورا تو کوئی بھی نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے، تھوڑا سا میں نے آپ کے جو کچھ میرے اس وقت ذہن میں احادیث مبارکہ یا اس کے عبارات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اس سعادت کی گھڑیوں میں۔ تو
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये मिन अनफुसिकुम को मैं बयान कर रहा हूँ कि आपके आली अखलाक। फिर एक और उम्मु माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब आप हिजरत के सफ़र पर गए तो रास्ते में एक जगह राबिगा थी, वहाँ आपने एक बुढ़िया के यहाँ भूख लगी थी सबको, तो थोड़ा सा ठहरे, उससे पूछा माँ जी खाने को कुछ मिलेगा? बेटा कुछ नहीं। एक बिल्कुल कमजोर मरियल बकरी खड़ी थी। आपने कहा मैं इससे दूध निकाल लूं? कहा बेटा इसमें तो जान ही नहीं, दूध कहाँ से आएगा? कहा इजाजत तो दे दो। कहा ठीक है करो। तो आपने उस बकरी को पकड़ा, उसके थनों को हाथ लगाया तो ऐसे मशकीज़ा बन गए। तो आपने दूध निकाल कर पूरा बर्तन भर दिया। हम गांव के लोग हैं, बकरी में से एक गिलास दूध से ज्यादा नहीं निकलता, पूरा बर्तन भर गया। आपने पहले अपने तीनों साथियों को पिलाया, उसके बाद आपने खुद पिया, फिर दोबारा दूध निकाल के 100 बर्तन भर के छोड़ दिया। बकरी की ज्यादा से ज्यादा उम्र 7 साल होती है। 7 साल के बाद वो कोई बकरी ऊपर जाती है, वरना ना ज़बा करो 7 साल में मर जाती। ये बकरी हिजरत के 10 साल जिंदा रही, सिद्दीकी दौर 2 साल 2 महीने जिंदा रही, फारूकी दौर 10 साल जिंदा रही, उस्मानी दौर में जाकर ये बकरी कोई 22, 23, 24 साल जिंदा रहकर ये बकरी मरी, ग़ालिबन ज़बा नहीं की गई। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ शुरू हुए और फितने शुरू हुए, तो उस वक्त जाकर वो बरकतें उठी तो वो बकरी मर गई। आपके हाथ की बरकत से वो बकरी को 7 की बजाय कोई 24-25 साल की उम्र अल्लाह ताला ने अता फरमाई। उसका खामिन जब आया शाम को तो उसने दूध देखा। कहा ये दूध कहाँ से? कहा ये बकरी से। कहा पागल हो गई, बकरी में तो एक कतरा दूध नहीं। कहा ये मुसाफिर आए थे, उनमें एक नौजवान था बड़ा खूबसूरत, उसके हाथ में बरकत थी। वो कहने लगा इन आतीली, कैसा था बताओ तो सही। तो अब ये उम्मु माबद की एक रिवायत साथ शामिल कर रहा हूँ। रायतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ा, मैंने एक नौजवान देखा, साफ सुथरा, अबलजल वज्ह, चमकता चेहरा, हसनल खल्क, सर से लेकर पांव तक हुस्न जमाल, लम तअबहु सजला, मोटा नहीं, लम तुजरी बिही साला, सर के बाल थोड़े नहीं, खूबसूरत घने बाल हैं, सीना पेट बराबर है, वसीमुन कसीमुन फी ऐनैहि ताज, फी सौतिही सहल, फी लिहतिही कफाफा, फी उनुक़िही सतअ। ये ऐसे अल्फाज बोल गई अम्मा के आज तक उलमा थक रहे हैं तर्जुमा करने में। ऐसा देखा। वसीम भी खूबसूरत को कहते हैं, कसीम भी खूबसूरत को कहते हैं, हसीन भी खूबसूरत को कहते हैं। हसीन वो है जिसको देखते ही दिल खींचे, थोड़ी देर के बाद देख के आपका दिल भर जाए। कसीम वो है, कसीम जिसका, हसीन सिर्फ चेहरे की खूबसूरती से मुताल्लिक है। कसीम कहते हैं जो चेहरे के साथ जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरत हो, हाथ पांव सीना पेट उंगलियां, हर चीज जिसकी हसीन हो उसको कहते हैं कसीम। और वसीम उसको कहते हैं जिसको देखने से आंख ना भरे, दिल ना भरे, जी ना भरे, और बार बार देखने को जी चाहे, बार बार देखने को जी चाहे, उसे कहते हैं वसीम। तो वो कहने लगी वसीम भी थे, हसीन भी थे, कसीम भी थे, देखते ही दिल पे असर, चेहरे की नूरानियत ने खींचा, फिर पूरे वजूद पे नजर पड़ी तो हर हिस्सा हसीन और जमील, फिर देखने से जी नहीं भर रहा। वसीम कायनात में एक आए हैं, एक वो हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज में जादू, रूप, कशिश, फी उनुक़िही सतअ, गर्दन लंबी, फी ऐनैहि ताज, आंखें मोटी, फी लिहतिही कफ़ाफ़ा, दाढ़ी घनी, फी ऐनैहि ताज, आंख में हुस्न व जमाल। ये अम्मा के अल्फाज मैंने आपको नकल किए। इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकत अलाहुल वक़ार, बोलते थे तो नूर छा जाता था, खामोश होते थे तो वक़ार छा जाता था। मिन अनफुसिकुम मैंने थोड़ा सा आपको बयान किया है। आपके आली अखलाक, आपकी दरगुजर अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ें ताकि आपके सामने अपने महबूब की ज़िंदगी आए। आपके तमाम मोजज़ात आली शान हैं, लेकिन आपके अखलाक आपका सबसे अजीम मोजज़ा है। और उम्मत को यही आपने सबक दिया, ला तर्जिउ बादी कुफ्फारन यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़। आखिरी जुमला है आपके आखिरी खुतबे का, मेरे बाद काफिर ना बन जाना। काफिर बनने की क्या तफसीर की? एक दूसरे के गले काटने ना लग जाना, एक दूसरे के गले काटने ना लग जाना। वहां अफ्रीका के उस हिस्से में लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम पढ़ा जाता है। ये दोनों तरह ठीक हैं,
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम, हम पढ़ते हैं मिन अनफुसिकुम, वहाँ मैंने क़रात सुनी मिन अनफसिकुम, और दोनों क़रात बड़े अइम्मा की हैं। तो उससे एक और ख़ूबसूरत मतलब सामने आया जो मैं अभी आपके साथ शेयर करके ख़त्म करता हूँ अपनी बात को, कि मेरे अल्लाह कह रहे हैं ऐसा अली ख़ानदान कोई दिखा दो, अनफस, अनफस नफीस, ऐसा कोई तुम में जो सबसे ज़्यादा नफीस हैं उनमें मैंने अपने हबीब को भेजा है। अब एक हदीस बताता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने इन्नल्लाह तख़य्यर अल-क़बाइल, छांटी की कबाइल की, फ़ख्तार अल-अरब, उसमें से अरब को निकाला, थुम्मा तख़य्यर अल-अरब, फिर अल्लाह ताला ने अरब की छांटी की, फ़ख्तार मुदर, उसमें से मुज़र को निकाला और उसकी औलाद को, थुम्मा तख़य्यर मुदर, फिर मुदर की छांटी की, फ़ख्तार क़ुरैश, फिर क़ुरैश को निकाला, थुम्मा तख़य्यर क़ुरैश, फिर क़ुरैश की छांटी की, फ़ख्तार हाशिम, फिर हाशिम को निकाला, थुम्मा तख़य्यर हाशिम फ़ख्तारनी फ़ना खैरुकुम अबन व नफ़्सा, फिर अल्लाह ने हाशिम की औलाद को छांटा और उसमें से मेरा इंतखाब किया, और अहलुल बैत और आलुर रसूल, फिर तो इंतहा कर दी है। हाँ, कौन बयान करेगा आपकी शान को। सबसे आली ख़ानदान अरब, अरब में सबसे आली मुदर, मुदर में सबसे आली क़ुरैश, क़ुरैश में सबसे आली हाशिम, हाशिम में सबसे आली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और आपकी बरकत से फिर आपका ख़ानदान, आपकी अहलुल बैत, आले अली, औलाद अली, औलाद जाफ़र, औलाद अक़ील, औलाद अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इन चार मुक़द्दस हस्तियों की औलाद को अहलुल बैत कहा जाता है, आलुर रसूल कहा जाता है। इन पर सदका ज़कात हराम है, इनको हदिया दिया जाता है। अहलुल बैत को ज़कात नहीं दी जाती, उनकी शान के खिलाफ है। सदके की खजूरें आई पड़ी थी, हज़रत हसन ने एक उठा के मुंह में डाली, अपने ऐसे किया और एकदम उनके मुंह से वो निकाल ली, नहीं बेटा हम सदका नहीं खाते। और सलमान फारसी को उसके आखिरी उस्ताद ने बताया था कि वो उस नबी की निशानी है कि वो सदका नहीं खाएंगे, हदिया खाएंगे, और उनके कंधे पर मोहर नबूवत होगी। तो जब आप तशरीफ़ लाए तो सलमान फारसी इम्तिहान के लिए गए, कहा कि ये सदक़े की खजूरें हैं, तो आपने साहबा से कहा खाओ भाई, खुद नहीं खाई। अगले दिन गए, कहा ये हदिया की खजूरें हैं, तो आपने खुद भी उठाई और साहबा से भी फरमाया खाओ भाई। तो अहलुल बैत पर ज़कात नहीं, उनको पूरी उम्मत के ज़िम्मे है कि उनमें अगर कोई गरीब और फ़कीर है तो उनको हदिया दिया जाए, ज़कात ना दी जाए। अल्लाह ताला ने ये बहुत आली ख़ानदान बनाया है। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ जो इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल बिर्र वस्सिला में लिखा है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस ख़ानदान की कीमत क्या है, क़दर क्या है, अज़मत क्या है। जन्नत की वरासत तो मिली हुई है। सैयदा शबाब अहल जन्नत अल हसन वल हुसैन। हेरात में एक सादात ख़ानदान के नौजवान फौत हो गए। उनकी बीवी अपनी बच्चियों को लेकर समरकंद हिजरत कर गईं कि कोई असबाब मईशत नहीं थे हेरात में। तो वहाँ पता किया कोई सखी सरदार हो, तो पता चला एक मुसलमान बड़ा सखी सरदार है और एक मजूसी आग का पुजारी बड़ा सखी सरदार है। तो मुसलमान के पास गई और कहा कि मैं आले रसूल से हूँ, बेवा हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरी बच्चियाँ हैं, मुझे ठिकाना चाहिए। उसने कहा कोई तेरे पास सनद दलील? वो कहने लगे मैं परदेसी कहाँ से लाऊं सनद दलील? वो कहने लगा यहाँ तो हर आदमी कहता मैं आले रसूल हूँ। तो चली गई मजूसी के पास, आग का पुजारी, कहा मैं मुसलमानों के नबी के ख़ानदान से हूँ, परदेश में हूँ, ठिकाना चाहिए। उसने एकदम अपनी बीवी को साथ भेजा जहाँ बच्चियाँ उन्होंने मस्जिद में बैठाई थी, लेकर अपने घर आके समरकंद ठंडा लगा, खाना खिलाया, सुलाया। रात को मुसलमान सरदार ने ख्वाब देखा, जन्नत में खूबसूरत आलीशान महल है सोने चांदी का, दरवाजे पर अल्लाह के नबी खड़े हैं। ये पूछता या रसूलल्लाह ये महल किसका है? तो आपने फरमाया ये एक ईमान वाले का है। तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं भी ईमान वाला हूँ। तो आपने फरमाया अपने ईमान पे कोई दलील पेश कर। तो एकदम घबरा गए। फिर आपने बड़े उससे से फरमाया कि मेरी बेटी तेरे पास चल कर आई। तो उससे दलील मांगने लगा, सनद मांगने लगा, दूर हो जा मेरी नज़रों से। उसकी आंख खुली तो उसकी चीखो पुकार, वो कहाँ गई वो औरत, तो बच्चियों वाली कहाँ गई? पता चला कि वो तो ले गया आग का पुजारी। तो नंगे पांव नंगे सर भाग दौड़ 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 दरवाजे पे दस्तक दी। वो बाहर निकला, क्या हुआ?
کہ وہ خاتون اپنی بچیوں سمیت مجھے واپس کرو، وہ ہماری مہمان ہے۔ کہا حضور یہ سودا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا 300 دینار لے۔ 300 دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں۔ کہا 300 دینار لے لو، وہ خاتون بچیاں مجھے دے دو۔ کہا حضور بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب کیسے واپس کروں؟ آپ نے خواب دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا، جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی خواب میں بھی اسی خواب میں موجود تھا، پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ تو نے میری بچی کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ نے تیری اور تیرے سارے خاندان کی بخشش کر دی ہے اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کہ میری آنکھوں ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم سب ایمان لا چکے ہیں، اب میں واپس نہیں کروں گا۔ بھائیو قدر کیا کرو اللہ کے نبی کے خاندان کی، جہاں بھی ہیں قابل قدر ہیں، قابل قدر ہیں، چونکہ یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں وہاں جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتی، انتہا ہو جاتی، اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسے ہی اپنے آپ کے ساتھ یہ نام لگا دیا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کبھی تحقیق نہ کرو، بس جب لفظ سید آئے جو خدمت کر سکتے ہو کیا کرو، تحقیق میں نہ پڑا کرو کہ تم تو اللہ اس کے رسول سے سودا کر رہے ہو، اس سے تھوڑا ہی کر رہے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول قدردان ہیں، انشاءاللہ قدردان ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، مطلب، ہاشم، عبد الشمس اور نوفل۔ 2 ایک طرف ہو گئے، ہاشم اور مطلب، 2 ایک طرف ہو گئے، عبد الشمس اور نوفل۔ عبد الشمس اور نوفل کا دھڑا بنو امیہ سے مشہور ہوا، اور مطلب اور ہاشم کا دھڑا بنو ہاشم سے مشہور ہوا۔ خیبر کی جنگ میں آپ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو خمس میں آپ نے مطلب کی اولاد کو بھی دیا اور ہاشم کی اولاد کو بھی دیا، تو نوفل کی اولاد اور عبد الشمس کی اولاد حضرت عثمان کے پاس آئے کہ ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے۔ تو حضرت عثمان آئے، یا رسول اللہ یہ عبد الشمس اور نوفل والے کہہ رہے ہیں ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، تو ہمیں بھی تو دیا جائے اگر مطلب کی اولاد کو دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے، فشبک بین اصابع، یوں کر کے کہا کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد طاقت کا توازن بنو امیہ کی طرف چلا گیا کہ مکے کا سردار حرب بنا ابو سفیان کا والد۔ عبد المطلب تک سرداری بنو ہاشم کے پاس تھی، لیکن جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سرداری کا جو پگ تھی وہ حرب کے سر پر آئی، تو جنگ کی قیادت، سیادت، وہ سب سے بڑی سرداری ہوتی تھی، تو وہ حرب بن امیہ بن عبد شمس، ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس، یہ لڑی یوں بن جاتی ہے۔ تو اس میں حرب بڑا سردار بن گئے، اور بنو ہاشم کے پاس صرف حاجیوں کو پانی پلانے والا رہ گیا کام، باقی سرداری ساری بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ تو من انفسکم، سب سے عالی خاندان، سب سے اعلیٰ خاندان۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا لیکن میرا نسب باقی رہے گا، وَسَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، میں اپنے نسب کو پانی لگاؤں گا۔ كُلُّ سَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا، میں اپنے رشتہ داروں کو پانی پہنچاؤں گا، پانی لگاؤں گا۔ دیکھو بھائیو، کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ جانو، چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، پتہ نہیں کب اللہ اس پر اپنی نظر کرم فرماتے اور میں اسے حقیر جان کر ذلیل و خوار ہو جاؤں۔ اپنے عیب دیکھو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ دھن رے دھنی اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپنا پن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ میرے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے، کہہ رہے بھائیو اپنے عیب دیکھا کرو، اوروں کے عیب نہ۔ یہ پرانی اردو ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اپنے عیب دیکھو، اوروں کے عیب نہ دیکھو، تو اللہ کے محبوب اور مقرب بن جاؤں گی۔ اوروں کے عیب دیکھنے سے آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تو صرف عیب ہی نہیں دیکھے جاتے، جھوٹے الزام بھی ہیں، بہتان بھی ہیں۔ عدالتوں میں چلے جاؤ، اتنے جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جج کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ڈبونے میں صرف لاہور کی جو عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے وہی کافی ہے۔ ایک جج نے کہا، جج کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے تو کہا تھا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سورا ملک جھوٹ اور دھوکے کا شکار ہو گیا۔
لقد جاءکم رسول من انفسکم، عالی خاندان، سب سے نفیس خاندان، سب سے بڑا خاندان، سارے خاندانوں پر جن کی سرداری کی مہر لگ گئی ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں پھیلا دیا ہے. تو ہم اللہ کے نبی کی نسبت سے قدر کریں گے، ہم تحقیق میں نہیں پڑھیں گے واقعی ہے یا نہیں ہے. کچھ ان کی خدمت کر سکتے ہو کر دو. تو آپ کی برکت سے آپ کے خاندان کو عزت ملی، بلندی ملی، بڑائی ملی، جنت کی سرداریاں ملی. آپ کی بیگمات واحد بیگمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازواجہ امہاتہم کا لقب دیا کہ میرے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، اور آپ کی برکت سے یہ عزت ملی. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا. ہر آدمی کے مرنے کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عدت کے بعد عورت شادی کر سکتی، لیکن میرے اللہ نے کہا میرے نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ نکاح باقی ہے، ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ. اے میرے محبوب آپ بھی اب ان کو طلاق نہیں دے سکتے، یہی آپ کی بیویاں ہیں. آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دی، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں، آپ ان سے رجوع فرمائیں. اور دوسرا فرمایا ایک وجہ یہ بتائی، دوسرا یہ بتائی کہ اگر آپ نے ان کو طلاق دی تو میرے عمر کو بڑا دکھ ہوگا، اس کا دکھ دور کرنے کے لیے آپ ان سے رجوع فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقوں سے اپنے حبیب کے بیگمات کو مقام بخش اور بتایا کہ امت کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں آپ کے جانے کے بعد بھی، اور ان سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا. اور آپ بھی میرے نبی ان کے بعد اب کوئی شادی نہیں اور کر سکتے، نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے. اور نبیوں کو نام سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائٹل سے پکارا ہے، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. اللہ نے آپ کی رات کا ذکر کیا، قم اللیل الا قلیلا. اللہ نے آپ کے دن کا ذکر کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا. اللہ نے آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم. اللہ نے آپ کے چہرے کو ذکر کیا، فول وجہک شطر المسجد الحرام. آپ کی زبان مبارک کا ذکر کیا، لا تحرک به لسانک. آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى. آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک. گردن کا ذکر کیا، مغلولۃ الی عنقک. آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک. آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک. آپ کے دل کا ذکر کیا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، علی قلبک. آپ کے اندر کے سینے کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات. اندر کی کڑھن کا ذکر کیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. پھر آپ کے وجود کو، پورے وجود کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. میرے محبوب آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی جان کی قسم، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین. آپ کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید. آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. آپ کی رسالت پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ کے عالی اخلاق پر قسم اٹھائی، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، علی خلق عظیم. آپ کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھائی، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبکم وما غوى. آپ کے صفائی میں قسمیں اٹھائی ہیں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. آپ کو تسلی دینے کے لیے قسمیں اٹھائیں، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ آیت آپ کی شان میں میرے خیال میں سب سے بلند ہے کہ اللہ کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، آپ کو اتنا دوں گا میرے محبوب کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. اور میں قربان جاؤں آپ کی امت کی محبت پر. اس فرمان کے بعد آپ نے فرمایا تھا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِ فِي النَّارِ. میرے رب پھر میں تو اس سے اسی وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کی آپ بخشش فرما دیں گے. تو آپ کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کمبل کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے.
آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چال کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کے بول کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی رات کی کڑھن کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی عالمی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ جنات کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ وصرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن۔ نبیوں صلی اللہ نے قرآن میں بات کی، سب کا نام لیا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبت بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ بن مریم انت قلت للناس۔ یہ 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی، نام لیا ہے۔ عربی میں کسی کو لقب اور کنیت سے پکارنا یہ زیادہ عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ نام سے پکارنا برابری کا معاملہ ہے، اور لقب اور کنیت سے پکارنا یہ عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پورے قرآن میں اپنے حبیب کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا احمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ عزت دی، یا ایھا النبی۔ پھر اس کے بعد اس میں اضافہ کیا، یا ایھا الرسول۔ پھر اس میں محبت کو شامل کیا، یا ایھا المزمل۔ پھر اس میں لاڈ کو شامل کیا، یا ایھا المدثر۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں فرمایا، بلکہ لوگوں کو بھی روکا۔ صحرائی لوگ آتے تھے، دیہاتی کہتے یا محمد، تو اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ میرے محبوب کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کے نام پکارتے ہو ایسے مت پکارو۔ وہ اللہ ہے اور وہ یا محمد نہیں کہتا ہے، وہ بھی عزت سے کہتا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو اللہ کے نبی کو پکارنے کے لیے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ یہ ہمیں ادب سکھایا گیا کہ ہم اللہ کے نبی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے نام سے نہ پکاریں، بلکہ ان کی لقب، ان کی کنیت سے پکاریں، ان کے اس سب سے اعلیٰ اعزاز سے پکاریں جو اللہ نے آپ کو دیا، نبوت کا، رسالت کا، خاتم الانبیاء کا، آخری نبی ہونے کا۔ اور نبیوں کو نام سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائٹل سے پکارا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناعور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالب بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ میں پچھلے کوئی 10-12 سال سے اللہ کے نبی کا یہ نسب ہر بیان میں، ہر تقریر میں میں پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ جب میں روزہ مبارک پہ حاضری دیتا ہوں، جب سے میں نے یہ یاد کیا، میں جب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تو میں اس طرح سلام پیش کرتا ہوں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان، آخر تک میں سارا یہ بیان کرتا ہوں۔ یہ تصور مجھے کہاں سے آیا؟ میرا تعلق ایک قدیم ذمہ دار گھرانے سے ہے، تو وہ ہماری کچھ، پھر ہم دریا راوی کے کنارے پر رہتے ہیں۔ جتنے بھی دریاؤں کے کنارے پر رہنے والے لوگ ہیں، بہت لڑائی مار کٹائی، جھگڑے، لڑائیاں، چوری چکاری، چوریاں کروانی، دشمنی پر چوریاں کروانی، اس قسم کا ماحول۔ اور پھر ہمارے خاندانی مراثی جن کو 10-12 پیڑھیاں یاد ہوتی تھیں،
ان کا ایکشن ہوتا تھا، جو ہی ڈیروں میں آتے سرداریاں قائم سر بخت خیر دیر آباد، یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے۔ جو پنجاب کے کلچر کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کا بڑا مزہ لیں گے، جو نہیں سمجھتے تو ان کے سامنے ایک صورتحال آ جائے گی۔ تو ان مراسیوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، صرف آ کے جھوٹی تعریف کرتے ہیں، پیسے بھی لے کر جاتے ہیں، گندم بھی لے کر جاتے ہیں، ہر ضرورت، بیمار ہو جائیں علاج بھی کرواتے ہیں، سارا کچھ۔ میں جب بھی جاتا ہوں ہمارے سارے مراسی آتے ہیں، ملتے ہیں، میری جتنی کوئی بساط ہے اس کے مطابق میں ان کی خدمت بھی ضرور کرتا ہوں۔ تو ان کا وہ اسٹائل آتے ہی یہاں ان کا ہاتھ ہوتا ہے سرداریاں قائم سر بخت خیر ڈیرے سلامت، میاں اللہ بخش میرے باپ کا نام، میاں اللہ بخش دے ڈیرے قائم، میاں نایت علی دے، میاں گانے دے، میاں جانے دے، پتہ نہیں کہ ان کو نام آتے مجھے نہیں آتے۔ میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی یاد کی ہے۔ میرے بھائی نے پرانے جو ہمارے پری پارٹیشن تھے وہ رجسٹر وغیرہ زمینوں کے، ان میں سے نام نکلوائے تو 16 نام نکلے ہیں، اس سے اوپر ملا کوئی نہیں، 16 نام ہیں۔ تو وہ 16 نام اس نے لکھوا کے نا کمرے میں لٹکائے۔ میں نے ان کو کئی دفعہ یاد کرنے کی کوشش کی، میں یاد نہیں کرتا، میں 16 نام یاد نہیں کر سکا۔ میں نے اپنے نبی کی پیڑھی کے 80 نام یاد کیے۔ اس کے پس منظر میں یہ تھا کہ مجھے خیال ہے کہ ہم لوگ معمولی سے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی جائیدادوں کے مالک ہیں، ہماری آگے جھوٹی تعریف ہوتی ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں، ان کا علاج بھی کراتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادی بھی کرواتے ہیں، ضرورت کے وقت ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو کئی سال پہلے مجھے خیال ہے کہ سب سے بڑا دیرہ تو میرے نبی کا ہے، سب سے بڑی دنیا کی سرداری تو میرے نبی کی ہے، اور سب سے بڑا خاندان تو میرے نبی کا ہے۔ تو میں اللہ کے نبی کا مراسی بن کر اور کمی بن کے آپ کو جا کے سلام پیش کروں گا، بستے رہن دیرے آل رسول دے، اگر میں یہ وہاں جا کے صدا لگاؤں گا۔ شہرت پانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے کہ انجام کیا ہو، چونکہ اخلاص کا دعویٰ تو غار میں چھپا ہوا انسان بھی نہیں کر سکتا۔ جو ممبر پہ بیٹھ کے لاکھوں انسانوں سے بات کرے وہ یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ ہاں زبان سے کہتا ہوں کر رہا ہوں، لیکن پتہ چلے گا جب واپسی ہوگی کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے اخلاص نصیب فرمائے اور مجھے ریاکاری سے بچائے، مجھے اہانت مسلم سے بچائے، مجھے فرقہ واریت کو ہوا دینے سے اللہ بچائے، میں امت کے جوڑ کا سبب بنوں، توڑ کا سبب نہ بنوں، میرے بول سے امت ٹوٹے نہیں جڑے اللہ کرے۔ اللہ نے ہمیں جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو میں نے جا کے دربار پہ حاضری تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آج آپ کا مراسی بن کے آیا، آج میں آپ کو سلام پیش کروں گا آپ کے سارے باپ دادا کی پیڑھی کے ساتھ۔ میں نے آپ کو سلام پیش کیا، میں نے آپ کو سنایا بھی، اس ساتھ میں نے پورا ایکشن کیا کہ سرداریاں کہیں دیر آباد آل رسول دے، علی دے، حسن دے، حسین دے، جعفر دے، عقیل دے، عباس دے، زین العابدین دے، سرداریاں قائم سر وقتی خیر۔ میں کہا میرے مالک مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیرے نبی کا مراسی بن کے تیری بخشش کا طلبگار ہوں، ان کے گھر کی نوکری کر کے میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں، درگزر چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اور مراسی ہوتے ہی جھوٹ، ایک تو ویسے ہی وہ نکمے ہوتے ہیں، ایک ان کی تعریف بھی ایسی بے ہنگم ہوتی ہے۔ میں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی کیا تعریف کر سکتے ہیں، وہی مراسی والی ہے۔ اور ہمارا ایک مراسی اس کا نام صدیق ہے، وہ بڑا بیچارہ، جتنے مراسی آتے ہیں سب سے زیادہ اس میں متواضع وہ ہے، اس کو دیکھ کے اس پہ رحم آ جاتا ہے۔ تو میں اپنے اوپر وہ صدیق مراسی کا لباس اوڑھ لیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صدیق کا مراسی آیا، توڑے درد توڑی شان بیان کر، توڑے گھر دی، توڑے بچیاں دی، توڑی اولاد دی، توڑی بیگمات دی، دیر سلامت سرداریاں قائم سر باختی خیر۔ ہماری زبان میں جو مراسی ہیں، مراسی وہ جن کے وہ دیروں پر جاتے ہیں ان کے لیے پرب کا لفظ ہے، پرب
मरासी और परब ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं हमारी ज़ुबान में, जो हमारे यहाँ बोली जाती है चनावड़ी ज़ुबान। वो किधे गया हूँ जी, मैं पर भाकोल गया हूँ। मैं एक दफ़ा जा रहा था, हमारा एक मरासी सड़क के किनारे जा रहा था, तो मैंने गाड़ी रोक ली। मैं वो किधे जाता पे कि जी पर भाकोल जाता पे मंगण कोई शय। तो पर्व में वो सारे जिम्मेदार आ जाते हैं जिनसे उनका ताल्लुक होता है। वो सिर्फ हमारे पास नहीं आते, औरों के पास भी जाते हैं। कहीं से कुछ मिलता है, कहीं से कुछ मिलता है, कहीं से कुछ मिलता है। तो मैं पूरा मरासी बन कहता हूँ, आप से बड़ा पर्व कोई नहीं, मुझसे निकम्मा मरासी कोई नहीं। मरासी भी निकम्मे होकर जेबें भर के जाते हैं। मैं भी आपके रब से बख्शिश का तलबगार हूँ, आफियत का तलबगार हूँ। सरबख्ती खैर, आले रसूल दे देरे सलामत, आले मोहम्मद दे देरे सलामत। सबके नाम लेता हूँ, या रसूलल्लाह आपके देरे आबाद रहें, या रसूलल्लाह उम्मत को आपकी शफात नसीब हो, आप सबकी शफात फरमाएं। अली के देरे आबाद रहें, हसन के देरे आबाद रहें, हुसैन के देरे आबाद रहें, जाफर के देरे आबाद रहें, अकील के देरे आबाद रहें, ज़ैनुल आबिदीन के देरे आबाद। और आपके आली अखलाक को बयान किया जा रहा है, आपके किरदार को बयान किया जा रहा है कि आपके अखलाक पर अल्लाह ने कसम उठाई, नून वल कलम वमा यस्तरून के ज़रिए, कि मुझे कसम है कलम और उसकी तहरीर की। और आगे अखलाक क्या बयान किया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप बड़े आली अखलाक हैं, तमाम अखलाक पर आप छाए हुए हैं। मेरे भाई बहनों, अपने नबी के अखलाक का थोड़ा सा हिस्सा हम ले लें तो हम उम्मत बन जाएं। मैं दर्द से कहता हूँ, आज हम उम्मत नहीं रहे, टुकड़ों में फ़िरकों में बट गए, नफ़रतों का शिकार हो गए। आ जाओ इस रबीउल अव्वल में हम ये अहद करें कि हम उम्मत बन के रहेंगे। इख्तलाफी मसाइल को, हाय हाय, ये तो रहेंगे, सहाबा में इख्तलाफ हुआ, क़यामत तक रहेगा इख्तलाफ, लेकिन मोहब्बत तो फ़र्ज़ है। वल्लाहि लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, अल्लाह की कसम तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक ईमान न लाओ, अपने नबी का पाक फरमान सुनो। वलन तुमिनु हत्ता तहाब्बु, और उस वक्त तक तुम ईमान नहीं ला सकते, तुम्हारा ईमान कबूल नहीं है जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करो। मोहब्बत तो कहीं दफनी होकर रहेगी, नफरतों की आग है जो भड़क रही है, यार अल्लाह ही बुझाए तो बुझाए। आओ भाई, हम अपनी जगह पे ये आहद करें कि हम मोहब्बतें फैलाएंगे, नफरतों को हवा नहीं देंगे, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करेंगे, इख्तलाफ राय के बावजूद आपस में मोहब्बत करेंगे। अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का रसूल भी खुश होंगे। हाय हाय हाय, और दुनिया तक एक मुस्बत पैगाम जाएगा, मुस्बत पैगाम जाएगा। लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, ईमान लाओगे तो जन्नत में जाओगे। वलन तुमिनु हत्ता तहब्बु, मोहब्बत करोगे तो ईमान वाले बनोगे। नफरतों की आग बढ़ गई तो ईमान जल के राख हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। वल्अर्ज़ वज़अहा लिलअनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम, वलहब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, वखलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल अअलाम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा
ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام